بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کل کے دور میں کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا اپنے ہی آپ کو کنویں میں دھکیلنے جیسا ہے۔ سادہ دل لوگ دوسروں پر اپنا خلوص لٹانے میں کمی نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ اس نرمی و شفقت کا بہت غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اعتبار کا خون کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اچھا بن رہا ہو تو وجہ تلاش کر لینی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں بغیر مفاد کے کوئی کسی کو ساتھ نہیں رکھتا۔ آج ہماری طرف موسم بہت طوفانی اور سرد سا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو تیز سرد ہواؤں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی۔ میرے لیے کوئی بھی حسین منظر مجھے خوش کر دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ مجھ جیسی پانچ عورت کے لیے تو ایسے موسم میں بھی خود کو پرسکون کرنا ناممکن سا تھا۔ اولاد کی کمی سے مجھے دنیا کی ہر شے بیکار لگتی۔ من مار لیا تھا، مگر زندگی کی بھرم ہر صورت رکھنا پڑتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے مجھے کمرے سے باہر نکلنا پڑ جاتا تھا۔ میرے گھر میں صرف مرد ملازمین کی رہائش تھی اور ان مردوں کو میں رات کے وقت اپنے کمرے میں نہیں آنے دے سکتی تھی۔ دن کے وقت 3 عورتیں کام کے لیے آتی تھیں، جو صفائی ستھرائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کا کام کرتی، اور شام ہوتے ہی میں انہیں رخصتی دے دیتی۔ میرا یہ ہمیشہ سے اصول رہا تھا کہ وہ گھر میں کسی ملازمہ عورت کو رہائش نہیں لینے دیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ میری شوہر سے محبت تھی، ڈر تھا یا احتیاط پسندی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس میں اتنا جانتی تھی کہ کسی دوسری عورت کو اپنے شوہر کی موجودگی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ ملازمہ کو بھی نہیں۔ لہٰذا شروع سے ہی عورتیں دن کے اوقات میں کام نپٹا کر چلی جاتی تھیں اور رات دیر تک جو بھی کام ہوتے وہ مرد ملازمین ہی کرتے تھے۔ مجھے دن کے وقت کوئی مشکل پیش نہ آتی، کیونکہ وہ عورتیں کھانا پکاتی، پانی مجھے کمرے میں پہنچا دیتی تھی۔ میری دنیا سے بیزاری اور خوف آئے روز بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر راتوں کو اٹھ کر اپنے چائے پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ہی پڑتا تھا۔ میرے لیے تو جیسے میری پوری دنیا وہ ایک کمرہ ہی بن چکا تھا۔ میرے شوہر کا کام پچھلے کچھ عرصے سے اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ رات گئے ہی گھر آتے اور پھر کمرے میں بھی نہیں آتے تھے کہ میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ مجھے اپنے شوہر کی اس مصروفیت اور احتیاط پر کبھی لگتا تھا وہ اپنے بانجھ بیوی سے فرار حاصل کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ میرا شوہر صحت مند اور بالکل جوان مرد تھا، جبکہ میں ایک بانجھ عورت تھی جو اتنے سالوں میں اپنے شوہر کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ یقیناً میرے شوہر کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ بھی ایسی بیوی سے بیزار ہو جاتا۔ کبھی کبھی یہی سوچ کر شکر کرتی کہ اس نے روایتی مردوں کی طرح مجھ پر سوتن کو مسلط نہیں کیا۔ میں باہر نکلی تو ملازم مجھے دیکھتے ہی کھانا کھانے لگے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور طاہرانہ نظر اطراف میں ڈالی۔ گھر میں اس وقت اکیلا پن مجھے کبھی کبھی وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ شدت سے دل چاہتا تھا کہ میری بھی اولاد ہوتی، میں ان کے ساتھ وقت گزارتی، میرا گاؤں بھی بچوں کی شرارتوں اور کہکوں سے گونج اٹھتا اور یہ تنہائی مجھے یوں نہ کاٹتی۔ ملازمین نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا تو میں نے بیزار پیٹ بھر کھانا کھانے لگی۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر ہمارا ایک ملازم آ گیا، جسے میرے شوہر نے صرف رات کو چوکیداری پر معمور کیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن پہاڑی علاقوں میں بس چلا کر اپنا وقت گزارتا تھا اور رات کے وقت ہمارے گھر پہنچ جاتا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، مگر پچھلے کچھ ماہ سے جب بھی واپس آتا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہوتی تھی۔ پہلی بار جب وہ اس لڑکی کے ساتھ لایا تو مجھے اتنا اچنبھا ہوا۔ ہمارا وہ ملازم جوان مرد تھا، اس لیے مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی اس کی محرم ہوگی۔ وہ لڑکی پٹھان تھی اور بہت حسین و جمیل تھی، عمر بھی جوان لڑکیوں کے برابر تھی۔ میں نے اپنے ملازم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ نہیں، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ بس ایک لاوارث لڑکی ہے جو مجھے پہاڑی علاقوں میں ملی۔ اس کی مجبوری تھی کہ یہ اپنے گھر آج تک نہیں رک سکتی، اس لیے میں اسے سہارا دینے کی غرض سے ساتھ لے آیا۔ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ سن کر مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہوئی تھی۔ دنیا میں اکیلا ہونا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر میں تو تنہائی کے عذاب سے واقف تھی۔
حالانکہ میرے پاس میرے اپنے رشتہ دار بھی تھے اور میں ان سے مل بھی لیتی تھی، مگر زندگی کی یہ سارے دن جو مجھے تنہا گزارنے پڑ رہے تھے، ان دنوں کی وحشت مجھے اندر سے کھاتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی اس بھری جوانی میں کتنا تنہا محسوس کرتی ہوگی۔ میں نے اپنی اور اس لڑکی کی تنہائی بانٹنے اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی تو وہ بات گول کر گئی، صاف ظاہر کر رہی تھی کہ کوئی اسے مجھ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور کمرے میں چلی گئی، مگر اگلے روز وہ ملازم لوٹا تو وہی لڑکی پھر سے اس کے ساتھ تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہی سوچ کر کہ آج بھی وہ اس لڑکی کی مدد کے لیے اسے رات گزارنے کا ٹھکانہ دے رہا ہو۔ نہ جانے وہ بیچاری کن حالات سے گزر رہی تھی کہ یوں کسی غیر مرد سے مدد اور ٹھکانہ تلاش کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس سے زیادہ چھان بین کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر 2 سے 4 روز گزر جانے کے بعد بھی ہمارے ملازم کا یہی معمول رہا تھا۔ وہ رات کو آتے ہوئے اس لڑکی کو ساتھ لے آتا تھا اور صبح دن نکلنے پر جب جانے لگتا تو ساتھ لے جاتا۔ مجھے اس سارے معاملے پر اب تشویش ہونے لگی، انتہائی ناگوار گزرا۔ ایک روز صبح کے وقت ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اپنے اسی ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کب تک چلنے والا ہے؟ اس لڑکی کا ایسا کیا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا، اور اگر اتنی لاوارث تھی کہ روزانہ رات کو غیر مرد کے ساتھ چلی آتی تھی تو ان دونوں کو نکاح کر لینا چاہیے۔ میری بات پر ہمارا ملازم کچھ پریشان سا نظر آیا۔ میرے شوہر بھی اس وقت میرے ساتھ موجود تھے۔ جب انہوں نے سارا معاملہ سنا تو وہ درمیان میں بول پڑے کہ خیر ہے، اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اگر وہ لڑکی اس رات کے وقت کسی ٹھکانے کی تلاش میں یہاں رک بھی جاتی ہے تو کیا مسئلہ ہے، اسے یہاں حفاظتی حصار مل جاتا ہے۔ اپنے شوہر کی بھی اسی لڑکی کے لیے حمایت سن کر مجھے واقعتاً برا لگا تھا۔ میں نے چڑھ کر کہا کہ میں اسے کسی لڑکی کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے کہ ایک لڑکی محرم کے بغیر یہاں پناہ لے۔ پھر میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ اگر اسے لڑکی کو اتنی پرواہ ہے تو وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لے اور اسے میرے پاس رکھ لے۔ مجھے ویسے بھی اب کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا اس بہانے وہ لڑکی میری تنہائی بانٹ لے گی اور اسے پناہ بھی مل جائے گی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا ملازم فوری حامی بھر لے گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس سے کوئی بھی مرد شادی کرنے کے لیے رضامند ہو سکتا تھا۔ مگر میرے ملازم نے تو صاف انکار کر دیا اور مجھ سے بولا کہ مالکن، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا رشتہ میری خالہ کی بیٹی سے بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا، اور ہمارے یہاں بچپن کا رشتہ توڑنے کا مطلب پورے خاندان سے تعلق توڑنا ہے۔ میرے ملازم کے پاس ایک ٹھوس وجہ تھی جسے سن کر میں مزید اسے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر میں پریشان ہو گئی تھی اور گھر کے باقی ملازمین میں سے کسی کو چننے کا سوچنے لگی، کیونکہ میں ہر صورت اس لڑکی کو کوئی محفوظ ٹھکانہ دلوانا چاہتی تھی۔ اس جیسی حسین لڑکی کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ میرے دل میں ہر وقت خدشات سر اٹھاتے جنہیں میں اپنے شوہر پر اعتماد کی بنیاد پر کچل دیا کرتی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کے لیے اپنے دوسرے ملازم کی بات کی جو میرا ڈرائیور تھا اور جوان لڑکا تھا جس کا تعلق سندھ سے تھا، وہ لڑکا کافی عرصے سے میرے پاس کام کرتا تھا اور بہت نیک اور سعادت مند نوجوان تھا، مگر میرے شوہر اس بات پر اکتائے ہوئے لہجے میں مجھ سے بولے کہ تم کتنی تنگ دل عورت ہو، اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے اور اتنا بڑا گھر ہے، اگر چند دن اس گھر میں کوئی لڑکی رات گزار لے گی تو تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ کسی کو پناہ دینا، مدد کرنا نیکی ہی تو ہے۔ تم اس لڑکی سے پوچھے بنا اس کی شادی کسی سے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تمہارے ملازموں کی طرح تمہارے حکم کی پابند نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی اکتاہٹ بھری بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی حمایت پر میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تھا، لیکن میرے شوہر تو رات کو دیر سے آتے تھے اور اتنے تھکے ہوئے آتے تھے کہ کھانا کھاتے ہی سو جاتے
اور صبح میرے بعد اٹھتے تو بھلا مجھے کیا خوف ہو سکتا تھا۔ میں یہی سوچ کر مطمئن ہو گئی اور اپنے ملازم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے لگا تھا وہ کچھ ہی دن لڑکی کو لائے گا، پھر یقیناً لڑکی خود بھی اپنا انتظام کر لیتی، مگر میرا ملازم روزانہ ہی لڑکی کو لے آتا تھا۔ ایک رات میں نے اس لڑکی سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ کیا تمہیں اس طرح غیر لوگوں میں رہنا، ان کی مدد کے سہارے یہاں رات گزارنا اچھا لگتا ہے؟ تم اپنے لیے کوئی مستقل انتظام کیوں نہیں کر لیتی؟ کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ کر اس سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا گھر بس جائے اور تم سکون سے اپنا گھر بسا لو، کوئی محفوظ اور مستقل ٹھکانہ بنا لو۔ میری بات پر وہ لڑکی خاموشی سے سر جھکا گئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ بہت مجبور ہے اور میں اس کی مجبوری پر بار بار سوال اٹھا کر اسے دکھ میں مبتلا کر رہی ہوں۔ ابھی میں شرمندگی میں معذرت کے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگی تھی کہ وہ لڑکی بول اٹھی اور اس کے الفاظ مجھے مزید شرمندگی میں دھکیل گئے تھے۔ وہ لڑکی بھیگی آواز میں بولی کہ کوئی بھی عورت شوق میں گھر سے باہر نہیں رہنا چاہے گی، یہ تو قسمت کی ستم ظریفی ہے جو مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ میں نے شرمندگی سے اس لڑکی کو کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ اس کو مجبوری کو جلد فنا کر دے۔ اس کی مجبوری جان کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے اپنے ملازم پر بھی حیرت ہوتی تھی جو اس لڑکی کا کوئی انتظام کرنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس لڑکی کی اپنے گھر میں موجودگی ہمیشہ خدشات سے دوچار لگتی تھی۔ میں نے اپنے ملازم کو ایک روز غصے سے اتنا بھی کہا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر چھوڑائے، کم سے کم وہ اس کے گھر والوں کے درمیان محفوظ رہتی اور گھر کے لوگوں جیسی اپنائیت بھی مل جاتی، مگر وہ جانے کیوں اس لڑکی کو ایسے ذلیل کر رہا تھا اور رات کو یہاں لے آتا تھا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی تھی اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس معاملے میں ڈھیٹ ثابت ہوا تھا اور وہ لڑکی اسی پر انحصار کر رہی تھی، اس لیے وہ جیسا کہتا وہ کرتی جاتی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہے، میری تنہائی بھی بانٹ لے گی اور اسے مستقل حفاظت بھی مل جائے گی۔ اپنے شوہر پر پورا اعتماد تھا اور ویسے بھی میرے شوہر تو پہلے یہ الگ کمرے میں رہائش اختیار کر چکے تھے، کاروباری معاملات کے لیے رات گئے لوٹتے اور پھر ساری رات بیٹھ کر اسی کمرے میں دفتری کام کرتے۔ مجھے اس حوالے سے زیادہ خوف نہ ستاتا۔ میں نے یہی سوچا کہ وہ لڑکی دن رات میرے پاس رہ جائے گی اور میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر جلد ہی اس کی شادی کر دوں گی، مگر وہ لڑکی میرے پاس رہنے کو تیار نہیں ہوئی اور بولی کہ میرا دن کے وقت اپنے گھر میں جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر میں اپنے گھر نہ گئی تو میرے گھر پر ناحق قبضہ کر لیا جائے گا اور میں اپنے والدین سے ملنے والے واحد اثاثے سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ میں اس کی بات سمجھ سکتی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب رات کے وقت اس سرد اور طوفانی موسم میں ہمارا ملازم گھر آیا تو وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا کہ ایسے موسم میں بھی وہ گھر سے دور آئی تھی۔ جب وہ دونوں اندر آئے تو میں نے چائے پیتے ہوئے بالکل اچانک اس لڑکی سے کہا کہ آج رات تم میرے پاس سو جاؤ۔ میری بات پر وہ لڑکی اور ہمارا ملازم دونوں چونک اٹھے۔ میں نے یوں ہی جواب لینے کے لیے سر اٹھایا تو اپنے ملازم کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی، کیونکہ لڑکی سوالیہ نظروں سے ملازم کے کسی اشارے کی منتظر نظر آئی اور وہ اس لڑکی کو اشارے سے منع کر رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر گڑبڑا کر سر جھکا گیا اور وہ لڑکی مجھے الٹے سیدھے بہانے بنا کر انکار کر گئی۔ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ آخر میرا ملازم کن چکروں میں تھا۔ لڑکی میرے پاس سوتی تو اس میں ملازم کا کیا عمل دخل ہو سکتا تھا؟ اسے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ تب تو میں سردی کی وجہ سے بحث کیے بغیر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ میرا کمرہ اس وقت بالکل یخ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی کھڑکی چیک کی تو وہ تیز ہوا کی وجہ سے کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنے لگی تو سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ ہمارا ملازم اس لڑکی کو لے کر ہمارے گھر کی کچھ الگ سے حصے میں موجود اینیکسی میں جا رہا تھا۔ میں اپنے ملازم کو لے کر مسلسل کھٹک رہی تھی۔ اس کی حرکات مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی سے شادی نہیں کر رہا تھا مگر اسے اپنے ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔
لڑکی کی خاموشی اور اداسی مجھے احساس دلاتی تھی جیسے اسے پھنسایا گیا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ اگر وہ کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوتی تو مجھ سے مدد مانگ سکتی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا، مگر ساری رات اسی لڑکی کو سوچنے میں گزار دی اور صبح صبح تک مجھے ٹھنڈ اور جاگے رہنے کی وجہ سے بخار ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس لڑکی اور اپنے ملازم سے سختی سے سوال کروں گی، مگر مجھے ابھی مزید سوچ و بچار کرنا تھی۔ یوں وہ بات فی الحال کے لیے آئی گئی ہو گئی اور اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث دن کے وقت کام کے لیے آنے والی عورتوں میں سے ایک کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ وہ عورت میرا خیال رکھتی تھی اور میرا کھانا پینا بھی کمرے میں لا دیتی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک رات کے لیے روکا تھا، مگر وہ میرے پاس مستقل رک گئی۔ اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے اس کی تنخواہ بڑھا دی ہے اور اسے سختی سے ہدایت کی ہے کہ سرد موسم میں آپ کو بار بار اپنے کاموں کے لیے باہر جانے کی زحمت نہ دوں۔ اپنے شوہر کے بارے میں یہ سب سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا، ورنہ بانجھ پن کی وجہ سے میں اکثر سوچتی کہ میرے شوہر اب مجھ سے بددل ہو چکا ہے اور اسے میری پرواہ نہیں رہی۔ وہ صرف میرے ساتھ ہمدردی کا رشتہ رکھے ہوئے ہے۔ میرے شوہر کی ہدایت پر وہ عورت میرا خیال رکھ رہی تھی اور مجھے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہ بھی نہیں جان پائی کہ میرا ملازم اس لڑکی کو لاتا تھا یا نہیں۔ کچھ دن مزید گزرے تو میرے دماغ سے وہ لڑکی بالکل ہی نکل گئی، مگر ایک روز میری ملازمہ نے مجھے کھانا دیتے ہوئے رازداری سے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ میری ملازمہ مجھ سے بول رہی تھی کہ مالکن آپ کے گھر میں روزانہ رات کو اس ملازم کے ساتھ جو لڑکی آتی ہے، مجھے اس کے بارے میں بڑے خدشات ہیں۔ اپنی ملازمہ کی بات پر مجھے وہ پٹھان لڑکی یاد آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتی ہوں، وہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی ہے۔ میرے جواب پر وہ ملازمہ خاموش ہو گئی، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ کچھ ایسا جانتی تھی جس کے وجہ سے اس نے مجھے خبردار کیا تھا۔ میں ملازمہ کی بات پر سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میری طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اس لیے میں اگلے ہی روز شام کے وقت کھانا کھانے کمرے سے باہر نکلی۔ میں کھانا کھا رہی تھی جب میرا وہی ملازم اس لڑکی کے ساتھ گھر آیا، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب وہ دونوں اندر نہیں آئے۔ ایک ملازم میرے لیے چائے بنا کر لایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکی اب اندر آ کر کھانا نہیں کھاتی۔ میرے سوال پر وہ ملازم بولا کہ وہ سیدھی انیکسی میں چلی جاتی ہے، جو ملازم لاتا ہے وہ اس کو کھانا باہر سے ہی کھلا کر لے آتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور چائے پیتے ہوئے پرسوچ نظروں سے سامنے کھڑے سے باہر دیکھنے لگی۔ موسم اب بھی سرد تھا، مگر آج پہلے کی نسبت کافی بہتر تھا۔ باہر ہوا رکی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ میں نے چائے پی اور ہمت کر کے اٹھتی باہر نکل گئی۔ اپنی گرم شال سنبھال کر میں انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے اب اپنے ملازم پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر یہ کیسی لاوارث لڑکی تھی جس کا نہ وہ وارث بن رہا تھا نہ کہیں جانے دیتا تھا۔ اب میرا صبر بھی جواب دے چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا آج اس لڑکی سے بھی کہہ دوں گی اپنا انتظام کرے، ورنہ یہاں نہ آئے۔ میں نے انیکسی کے واحد کمرے کے دروازے پر ابھی دستک دینے والی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس لڑکی کی آواز کے ساتھ دوسری مردانہ آواز پر میں ٹھٹک گئی اور جب چھپ کر کمرے کے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں منہ کھولے سامنے دیکھتی بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ صدمے سے گرتی پڑتی میں اپنے واپس کمرے تک پہنچی تو میری ملازمہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور بستر پر لٹا دیا۔ وہ مجھے پانی پلانے لگی۔ مجھ پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ کمرے میں جو منظر اور جو شخص میں نے دیکھا تھا وہ میری روح کو زخمی کر گیا تھا۔ میرا اپنا شوہر عرفان میرے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا اور اس میں شاید قصور بھی میرا ہی تھا۔ میں ساری زندگی اپنے شوہر کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ مجھے اب تک برداشت کرتا آیا تھا، کبھی تانا تک نہ دیا، اور میں اندھے اعتبار میں ایسی اندھی ہوئی کہ کبھی خیال ہی نہ آیا کہ وہ شادی کے اتنے سال بعد بھی میرے ساتھ ایسا دھوکہ کر سکتا ہے۔ جہاں عورت کی نظر چوکی وہیں مرد دوسری عورت میں دلچسپی لے بیٹھتا ہے، اور میں تو پھر
تھی بھی بانجھ عورت۔ میں اسی غم میں کمرے میں بند رہتی اور شوہر پر نظر نہیں رکھ سکی تو وہ جوان حسین لڑکی اپنا کام کر گئی تھی۔ میری ملازمہ نے بھی یقیناً یہی سب دیکھا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھے بھی ہوشیار ہونے کو کہا تھا۔ میں بڑی عمر کی عورتوں سے پرہیز کرتی رہی اور اس کم عمر حسین لڑکی کو خود اپنے گھر کا راستہ دے بیٹھی تھی۔ میں غم سے ساری رات روتی رہی تھی اور وہ ملازمہ خاموشی سے مجھے سنبھالتی رہی۔ عجیب سی بات ہے کہ عورت دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے، مگر اکثر عورت کو غم دینے والی تھی بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی اس لڑکی نے میرے شوہر کو پھنسایا تھا یا پھر میرے شوہر اولاد کی خواہش میں ایسا کر بیٹھے تھے۔ اگلی صبح میں ان دونوں کی توقع کے برعکس باہر ناشتے کی میز پر پہلے سے موجود تھی۔ وہ ایک ساتھ ناشتہ کرنے آئے تھے، مگر مجھے دیکھ کر میرے شوہر بری طرح گھبرا گئے اور نظریں چراتے ہوئے میری طرف بڑھ کر میرا حال پوچھنے لگے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے غصے میں اپنے شوہر سے سوال کیا کہ وہ میری موجودگی میں کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ایک بے بس لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے شرم نہیں آتی؟ میں نے چیخ کر بولتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اس پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو تنفر سے گھور کر کہا کہ تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، میں نے کسی لڑکے سے نکاح کر کے اپنا گھر بساؤ۔ کیا تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی؟ یہاں ان مردوں کی ضرورت کا سامان بنی گھوم رہی ہو۔ میرے الفاظ پر اس لڑکی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے جو بات کی وہ میرے اوپر آسمان گرا کے تھی۔ وہ لڑکی بولی کہ جب آپ مجھے نکاح کا مشورہ دے رہی تھی تب میں آپ کے شوہر کے نکاح میں تھی۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں مہمان بن کر آ جا رہی تھی تو پھر کیا جواب دیتی؟ اس لڑکی کے جتاتے الفاظ پر میرے شوہر نے پہلو بدلا تھا، جبکہ میں تو حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں پوری رات اپنی لاپرواہی کو الزام دیتی رہی تھی، جبکہ میرا قصور تو کہیں تھا بھی نہیں۔ میرا شوہر میرے علم میں لائے بغیر جانے کب یہ گل کھلا چکا تھا۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی تھی، تب اس لڑکی نے مجھے روتے ہوئے سب سچ بتا دیا۔ وہ لڑکی پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا نام مقدس گلالئی تھا۔ اس کی ماں بیماری سے انتقال کر گئی تھی۔ فیملی کے نام پر صرف باپ تھا۔ گھر ان کا اپنا تھا اور گزر بسر کے لیے اس کے باپ گاؤں کے وڈیروں کے پاس کام کرتا تھا۔ زرمینہ پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہیں اپنے گاؤں کے مڈل اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ایک روز اس وڈیرے کی نظر زرمینہ پر پڑ گئی تھی۔ اسے زرمینہ پسند آئی تو اس نے زرمینہ کے باپ سے اس کی بیٹی دینے کا کہا۔ وہ باقاعدہ رشتہ بھی نہیں مانگ رہا تھا، وہ صرف خفیہ نکاح کر کے زرمینہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اور زرمینہ کا باپ اپنے علاقے کے وڈیرے کی خفیہ بیویوں کے انجام سے واقف تھا۔ ان میں بہت کم عمر لڑکیاں عمر کے آخری حصے تک شوہر کے پاس رہتی تھیں، ورنہ زیادہ تر جب ان وڈیروں کے گھر والوں کی نظر میں آتی تو یا ان کو طلاق دلوائی جاتی یا پھر قتل کر دیا جاتا تھا۔ گلالئی کے باپ نے وڈیرے کو صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کچھ دنوں بعد اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی تھی۔ مقدس گلالئی اکیلی رہ گئی۔ وہ وڈیرے کے مطابق سے لے کر اس قتل کا پس منظر تک سب جانتی تھی۔ اس نے وہیں پہاڑوں پر بس چلانے والے ہمارے ملازم سے مدد مانگی تو اس نے زمینہ کو بس میں بٹھا لیا اور اس علاقے سے دور لے گیا۔ ہمارا ملازم اس کو لے کر میرے شوہر کے ہی پاس پہنچا تھا۔ اس نے میرے شوہر کو اس کے بارے میں سب بتایا تو وہ بھی مدد کرنے کو تیار ہو گیا، مگر جب اس نے مقدس گلالئی کو دیکھا تو اس کی نیت بدل گئی۔ میرے بانجھ پن سے اکتا چکے میرے شوہر نے مقدس گلالئی کو دیکھ کر اسے نکاح کرنے کا اولاد کی خاطر ارادہ باندھ لیا۔ اس نے جب مقدس گلالئی سے یہ بات کی تو وہ مان گئی۔ اسے بھی عزت اور پناہ چاہیے تھی۔ میرے شوہر نے اس سے نکاح کر کے اسے اپنے شہر والے گھر میں رکھ لیا، لیکن رات کے وقت میرے شوہر اس شہر والے گھر میں رہ نہیں سکتے تھے۔ میرے شوہر کو ہر حال میں گھر آنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ مرد ملازمین کے درمیان
مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور گل علی بھی شہر والے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں ان کے درمیان طے پایا کہ رات کے وقت گھر آنے سے پہلے میرے شوہر گل علی کو ہمارے ملازم کی بس میں بٹھا دیتے اور ملازم گل علی کو ہمارے گھر لے آتا تھا۔ پہلے روز سے ہی رات کو گل علی میرے شوہر کے پاس ہی ہوتی تھی اور میں بے خبر رہی تھی۔ میں نے سب سن کر رونے لگی۔ میرے شوہر مجھ سے معافیا مانگنے لگے اور گل علی بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے شوہر سے گلا تھا کہ انہوں نے بنا بتائے نکاح کیا۔ اگر اولاد کی خواہش ہی تھی تو مجھے بتا کر بھی اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے سکتے تھے، مگر مجھے خاموش ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے ایک بے سہارا لڑکی کو پناہ دی تھی، اسے عزت دی تھی، اور عورت کو عزت دینے والا مرد ہی اس لائق ہوتا ہے کہ اسے مرد کہا جائے، کیونکہ عزتوں کے لٹیرے مرد نہیں بھیڑیے ہوا کرتے ہیں۔